السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہماری حفظ 1 کے طلبہ کرام کی کلاس ہو رہی ہے، اور عزیز طلبہ کرام، آپ حضرات کو ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر سبق قائد اعظم پڑھایا تھا، اور اس سبق کا پہلا صفحہ ہم نے آپ حضرات کو پڑھا دیا تھا۔ تو امید ہے کہ تمام طلبہ کرام نے یس محمد یاسین از پریزنٹ۔ اچھا، یہ جو بھی بچے ہیں نا، پلیز اب کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر بھیج دیں۔ 2 بچے ہیں، شاید ان کی کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے، تو ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اپنا نام کمنٹ باکس میں نا بچے کا نام لکھ کر بھیج دیں، تاکہ اس کو مخاطب کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، تو عزیز طلبہ کرام، آپ حضرات کو میں نے یہ سبق پڑھا دیا تھا، ٹھیک ہے، بسم اللہ کا نام آ چکا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ سبق پڑھا دیا تھا اور سمجھا بھی دیا تھا پہلا پیج۔ آج ہم ایک کام کریں گے، پہلے اس کا صفحہ جو دوسرا صفحہ ہے وہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد میں نے جو آپ حضرات کو کام دیا تھا نا گھر سے کرنے کے لیے، وہ کام کیا تھا کہ آپ حضرات اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ تو وہ ریڈنگ جو ہے نا میں آپ حضرات سے سنوں گا بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو تیار ہو جائیں، اور کتاب کا پیج نمبر صفحہ نمبر 49۔ یہ ایک طالب علم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ساتھی کو آواز نہ آ رہی ہو تو اپنی آئی ڈی ڈسکنیکٹ کر کے ایک دفعہ دوبارہ کنیکٹ کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آواز صاف آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں پہلے سے آپ کو پہلا پیج پڑھا دیتا ہوں دوبارہ شروع سے، پھر اس کے بعد جو آگے سے پڑھنا ہے نا، پھر انشاءاللہ وہ اس کے بعد پڑھ لیں گے۔ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح ہے۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان قائد اعظم ہی کی کوششوں سے بنا۔ قائد اعظم بچپن ہی سے بہت محنتی تھے۔ ویڈیو بند رکھیں۔ قائد اعظم بچپن ہی سے بہت محنتی تھے، دل لگا کر اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے، رات بھر پڑھتے رہتے تھے، وقت پر ہر کام کرتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے۔ محمد علی جناح کو مسلمانوں سے بہت محبت تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے انگریز مسلمانوں پر قابض تھے، وہ مسلمانوں سے بہت برا سلوک کرتے تھے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد ہو جائیں۔ جی عبداللہ، دیکھ لیا آپ کو۔ ان کا اپنا الگ ملک ہو، اس ملک میں مسلمان اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کیں، مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی، انگریزوں کے مقابلے میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح اللہ تعالی کی مہربانی سے 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا پاکستان بن گیا۔ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ جی بھائی، یہاں تک ہم نے پرانی ویڈیو میں آپ حضرات کو ریڈنگ کروا دی تھی۔ اب یہاں سے ہم اگلی ریڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ تمام طلبہ کرام
صفحہ نمبر 49 میں آخری سے جو تیسری لائن ہے یہ والی، یہ جہاں پہ میں نے رکھا ہے یہاں پہ انگلی رکھ لیں اور میرے ساتھ ساتھ دوبارہ ریڈنگ شروع کریں۔ قائد اعظم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، قائد اعظم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، مسلمان ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی نے بھیج دیا ان کو، میں نے ای میل تمہارے پاس آ گیا تھا۔ قائد اعظم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، مسلمان ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی نے جھک کر آپ کے پاؤں چھونا چاہے، قائد اعظم پیچھے ہٹ گئے اور کہا، مسلمان کو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ان 3 لائنوں میں بچوں ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا ہے کہ قائد اعظم کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں، بہت سی اچھائیاں تھیں، اسی وجہ سے تو مسلمان ان سے محبت کرتے تھے۔ اور بچوں میں آپ کو کیا سکھاتا ہوں کہ اچھے لوگوں سے سب محبت کرتے، اچھے لوگوں سے سب محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں بھائی ہم نے دیکھا مسلمانوں کو صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلا کسی کو سجدہ، یا مسز مستبین نے ہینڈ ریز کیا ہے، کائنڈلی چیٹ باکس میں بتا دیں آپ نے کیا بات کرنی ہے، چیٹ باکس میں آ جائیں۔ اچھا مسز مستبین کا ہینڈ ریز ہے، یہ بچہ کون ہے؟ پلیز آپ جو ہیں وہ چیٹ باکس میں آ جائیے، میں چیٹ باکس میں آپ کا میسج دیکھ لوں گا، پلیز چیٹ باکس میں آ جائیے۔ اچھا، مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، کیا مطلب؟ یعنی عبادت اور تعظیم یعنی عزت کرنا یہ اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ جیسی عزت اور اللہ جیسی عبادت کسی دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے، سمجھ میں آئی؟ تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے۔ یہ عبدل بھی ایک بچہ ہے، انہوں نے بھی ہینڈ ریس کیا ہے، ذرا بتا دیں بھئی کیا بات ہے، چیٹ باکس میں آ جائیں۔ 2 بچوں نے ہینڈ ریس کر دیا ہے، پلیز جواب دے دیں۔ جی اس کے آگے دیکھیں، پاکستان بننے کے بعد بھی، اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں ہم، یہ رہا، پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے ملک کی ترقی کے لیے بڑی محنت کی، زیادہ کام کرنے سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی، آپ بیمار ہو گئے، آخر کار 11 ستمبر 1948 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں ہمیں کیا بات پتہ لگی؟ قائد اعظم نے ملک کی ترقی کے لیے بہت محنت کی، اچھے بچے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، قائد اعظم بھی جب بچے تھے اچھے تھے، بڑے ہوئے اور اچھے ہو گئے، پھر ملک کے صدر بنے۔ کہہ رہے زیادہ کام کرنے سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی، آپ بیمار ہو گئے، اور پھر 11 ستمبر 1948 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی قائد اعظم کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ایک بچی نے قائد اعظم کو ایک رومال تحفے میں بھیجا، اس رومال پر پاکستان کا نقشہ کڑا ہوا تھا، کڑا ہوا لفظ لکھا ہوا ہے، کڑا ہوا مطلب اس رومال کے اوپر نا پاکستان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ دیکھو میں آپ کو کیا سکھاتا تھا، نمازوں کا اہتمام، بڑوں کا احترام، دیکھو آئی نا وہی بات دوبارہ۔
استاذ کا احترام کرو، یعنی جو آپ کو پڑھا رہے ہیں نا ان کی عزت کرو، ان کی بات کو مانو، ان کی بات کو کبھی بھی چھوڑو نہیں، ان کی بات کو ہمیشہ مانو۔ آگے ہے محنت سے علم حاصل کرو، یعنی آپ جو پڑھ رہے ہو اس کو محنت سے پڑھو، آپ جو پڑھ رہے ہو اس کو محنت سے پڑھو، آپس میں مل جل کر رہو، یعنی ایسا نہیں ایک کی دوسرے سے لڑائی ہے، دوسرے کی تیسرے سے لڑائی ہے، ایسے نہیں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب میں آپ بچوں سے ریڈنگ سنوں گا، اسی پیج کی، جو پیج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا، اسی پیج کی ریڈنگ سنوں گا۔ سب سے پہلے بسمل سے سنوں گا، بسمل کا مائک کھول رہا ہوں، یہ کھول دیا جی۔ بسمل جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا، اس کی ریڈنگ کریں۔ پڑھیے بسمل، پڑھیے نا پیارے بسمل۔ شاید آپ اس وقت پڑھنا نہیں چاہ رہے، تو ہم پھر کسی اور کو موقع دیتے ہیں۔ جی محمد حاشر، آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں، محمد حاشر اپنا مائک کھولیں، پڑھیں جی محمد حاشر۔ ہم نے آپ کو ریڈنگ کرائی ہے نا محمد حاشر، پڑھ کے سنائیں گے مجھے کیا پڑھا ہم نے؟ جی کوئی بچہ ایسا ہے جو میں نے ابھی ریڈنگ کرائی ہے اس کی ریڈنگ کر سکے تو اپنا نام چیٹ باکس میں بھیجے۔ جو بچہ ابھی جو میں نے ریڈنگ کرائی ہے اس کی ریڈنگ خود سے کر سکتا ہے، اپنا نام چیٹ باکس میں بھیجے۔ میں آپ کا چیٹ باکس دیکھ رہا ہوں اور 1 منٹ ہی دوں گا بس، اس کے بعد اگر کسی بچے کا نام آئے گا تو پھر میں اس کو موقع نہیں دوں گا۔ حمزہ وعلیکم السلام جی۔ ابو بکر خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھیں گے، تو ابو بکر خان کا ہم مائک کھول رہے ہیں جی۔ ابو بکر، ابو بکر بھی شاید نہیں پڑھ لے، انہوں نے اپنا نام تو لکھ کے بھیجا تھا لیکن ابو بکر نہیں پڑھ لے۔ بولو سر، پڑھوں گا، بولو سر۔ پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے ملک کی ترقی کے لیے بڑی محنت کی، زیادہ کام کرنے سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی، آپ بیمار ہو گئے، آخر کار 11 ستمبر 1948 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ قائد اعظم کو بچوں سے بہت بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ایک بچی نے قائد اعظم کو رومال تحفے میں اپنے بھیجا۔ دیکھو کیا لکھا ہوئی، اس رومال پر پاکستان کا نقشہ کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بڑوں کا ادب کرو۔ جی جی اور کوئی بچہ ہے؟ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی بچہ ہے جو ریڈنگ کرے؟ جی بھائی کوئی ہے ابو بکر کے علاوہ؟ آئی ایم ویٹنگ۔ جی آپ کا مائک کھول رہا ہوں میں، ایک بچہ اور آیا ہے عبدل۔ جی بھائی آپ کا مائک کھول دیا ہے عبدل، عبدل آپ کا مائک کھول دیا ہے، پڑھیے۔
अच्छा, पाकिस्तान बनने से के बाद भी आपने मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी मेहनत की। ज्यादा काम करने से आपकी तबीयत खराब हो गई। आप ये पीछे की आवाजें बंद कर दीजिए भाई, बच्चे की आवाज है पीछे से, बहुत छोटी सी आवाज आ रही है, मैं फिर आपका माइक बंद कर दूंगा। पढ़ें अब्दुल, पढ़ें। चलें शाबाश, आपने बहुत अच्छा पढ़ा अब्दुल। अब हम मौका दे रहे हैं मेहदी को। मेहदी का हम माइक खोल लें। मेहदी आप पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बेटा पढ़ेंगे, आप रीडिंग करेंगे। पाकिस्तान बनने से पहले, जरा आवाज से पाकिस्तान बनाए। शाबाश शाबाश, कोशिश करें। शाबाश, आप पढ़ सकते हैं, बस कोशिश करें। डरो नहीं ना, पढ़ो। नहीं आ रही। हो थोड़ी सी तो कोशिश करें। चले मैं पढ़ाता हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद भी बनने के बाद भी आपने मुल्क की हिफाजत, तरक्की चलें। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं। शाबाश बेटा मेहदी, शाबाश। और कोई बच्चा है भाई? और कोई बच्चा है भाई जो रीडिंग करना चाहे? है भाई? कोई है भाई? चले फिर एक काम कर लेते हैं, जरा बच्चों को थोड़ी सी रीडिंग कम आई है ना, तो एक दफा मेरे साथ साथ दोबारा पढ़ें, ठीक है? ये यहाँ से मेरे साथ साथ पढ़िएगा सब लोग ना। माइक तो आप लोगों के बंद है, लेकिन घर में आप लोगों ने जोर जोर से पढ़ना है, जहाँ जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? पढ़िए। कायद आज़म बहुत सी खूबियों के मालिक थे। मुसलमान इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार एक आदमी ने झुक कर आपके पांव छूना चाहे। ठीक है, सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आज ना एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर मैं प्रैक्टिस करके सुनाऊंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो चाहता यही हूँ आप लोग अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें घर पे। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कायद आज़म पीछे हट गए और कहा मुसलमान को सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए। इस्लाम हमें यही सिखाता है। आगे देखिए। पाकिस्तान बनने के बाद भी आपने मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी मेहनत की। ज्यादा काम करने से आपकी तबीयत खराब रहने लगी, आप बीमार हो गए। आखिरकार 11 सितंबर 1948 में आपका इंतकाल हो गया। कायद आज़म को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा एक बच्ची ने कायद आज़म को एक रुमाल तोहफे में भेजा। उस रुमाल पर पाकिस्तान का
نقشہ کڑھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بڑوں کا ادب کرو، استاد کا احترام کرو، محنت سے علم حاصل کرو، آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے بچوں، ریڈنگ ختم ہوئی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات سمجھا کر اپنی کلاس کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیے، جو بچہ جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، آپ جو سبجیکٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ اردو ہے۔ اردو میں اچھا ہونے کا طریقہ ہے لکھنا اور پڑھنا۔ تو اب جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو آج رات تک آپ خوب پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بڑوں سے، بہن بھائیوں سے، امی ابو سے سیکھیں کہ کس طرح پڑھنا ہے اور پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کے سوال جواب بھی کریں گے اور اس سبق کو ہم لکھیں گے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ہم پڑھیں گے بھی۔ میں اگلے سبق میں انشاءاللہ فرداً ہر بچے کا نام لے کر اس سے ریڈنگ سنوں گا۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے گھر پر ریڈنگ کی تیاری کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی اور بات پوچھنی ہو تو چیٹ باکس میں پوچھ لے۔ بس اب ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ حضرات کو میں کام بتا رہا ہوں، آپ نے گھر میں کرنا کیا ہے۔ گھر پر کرنے کا کام، اس سبق کو بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سبق کو اپنی کاپی میں دو صفحے خوش خط بھی لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ آج کا گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ 21/12/2020 کا آپ کا یہ آج کا گھر کا کام ہے۔ کسی بھی طالب علم کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر پوچھ لے۔ آج کا ہم نے آپ کو سارا کام لکھوا دیا، پڑھا دیا۔ امید ہے کہ تمام طلباء ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ آخری بات یہ کہ پیارے بچوں، نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام کرنا مت بھولیے گا، اور روزانہ ہر بچہ اللہ سے خوب دعا کرے کہ اے اللہ اس کرونا وائرس کو آپ ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔